بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انڈیا سے ایک نہایت افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے مشہور مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی اور ان کے رفقائے کار کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا اور ان کے ساتھیوں کو جلد باعزت رہائی سے ہمکنار فرمائے۔ مولانا اور ان کے ساتھیوں کا جرم یہ قرار دیا گیا ہے کہ مولانا اور ان کے ساتھی نہایت ذمہ داری کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اور محبت و پیار کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہندوؤں کا پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ اور باشعور طبقہ اسلام کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے اور مولانا اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ ان کا جرم قرار دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے مولانا اور ان کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کو اور بھارتی حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے ملک کو سیکولر ملک بھی قرار دیں اور پھر آزادی اظہار پر بھی پابندی لگا دیں۔ جب آزادی اظہار ہے تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے بھی آزادی اظہار ہونی چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا قبول کرتا ہے، کیا رد کرتا ہے۔ اگر باشعور ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ بتوں کی غلامی میں کیوں جھونکا جاتا ہے؟ وہ باشعور طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اور اسلام کی اصل دعوت کیا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہیں، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی جرم نہیں۔ حقانیت کو قبول کر لینا، صداقت کو قبول کر لینا، حق کو قبول کر لینا، یہ کوئی جرم نہیں، جسے انڈیا کی سپریم کورٹ نے اور انڈیا کی حکومت نے ایک جرم قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ نیک کام سر انجام دے رہے تھے، ان کو بھی ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کیسے کیسے ہیرے جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت ضائع کر رہی ہے، جو انہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، صداقت کی طرف بلا رہے ہیں، اور لاکھوں مورتیوں اور بتوں کے سامنے سے ان کو اٹھا کر ایک پروردگار کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ اور پھر ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہیں، تو سیکولر ملک میں آزادی اظہار کھلم کھلا ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، ہر ایک اپنے دلائل پیش کرے جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ مولانا اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا جو بھی مبلغ اسلام کھڑا ہو اس پر دباؤ ڈالا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کوئی حل نہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے اور ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی لڑائیاں بالکل ہی ختم ہو جائیں اور دونوں اپنے اپنے مذاہب پر آسانی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں، تو ہم مفت میں انڈیا کی سپریم کورٹ کو اور انڈیا کی حکومت کو اور انڈیا کے وزیر اعظم مودی کو ہم ایک مشورہ دیتے ہیں، جس سے اس مسئلے کا بڑا آسان سا حل نکل آئے گا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جتنے فیصد مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کا حساب لگانا، بڑی آسانی سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے فیصد رقبے پر مسلمان رہتے ہیں اور کتنے فیصد رقبے پر ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں۔ تو جتنے فیصد مسلمان جو ہیں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اتنا فیصد رقبہ ہندوستان کا الگ کر دیا جائے، وہاں ایک الگ ملک مسلمانوں کا بنا دیا جائے، اور سارے مسلمانوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب کے سب وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر آباد ہو جائیں۔ اس طرح ہم اس کا ایک نام بھی بتا دیتے ہیں آپ کو، مفت میں ہی جو ملک ہوگا اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کا نام رکھ دیں اسلامستان۔ ایک ہو گیا ہندوستان اور دوسرا ہو گیا اسلامستان۔ ہندوستان میں ہندو رہ جائیں اور سارے مسلمان اسلامستان میں چلے جائیں، اپنی تعداد کے حساب سے جو ان کو رقبہ ملا ہے اور ان کو جو ملک ملا ہے وہ وہاں چلے جائیں، اور آزادی سے سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دے تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ مسلمان آسانی سے اپنے اکیلے خدا کو پوجتے رہیں اور ہندو بھی آسانی کے ساتھ مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے رہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہیں اور گاؤ ماتا کا پیشاب پیتے رہیں۔
تو یہ بڑا آسان سا حل ہے، اس پر جتنی جلدی ہو سکے عمل کر لیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ یہ ہمارا مشورہ ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کو اور انڈیا کی حکومت کو اور انڈیا کے وزیر اعظم مودی کو کہ اس مسئلے کا بہترین حل بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس پر عمل کریں اور کامیابی حاصل کریں اور ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ دوبارہ بھی ملاقات ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔